رب تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے پناہ رحمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی صدقہ ہے کہ ہمیں عطا کی جانے والی شریعت سب سے آسان ہے، لیکن کل قیامت والے دن اس پر اجر سب سے زیادہ عطا کیا جائے گا۔ یہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی صدقہ ہے کہ ہم زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہیں، لیکن روز حشر حساب و کتاب اور جنت کے اندر داخلہ سب سے پہلے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی عطا کیا جائے گا۔ یہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی صدقہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی امت کے لا تعداد افراد بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے، اور یہ بھی خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی خیرات ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی امت اجتماعی طور پر کبھی گمراہی پر جو ہے وہ اکٹھی نہیں ہوگی، بلکہ اکثریت کے عقائد جو ہیں وہ ہمیشہ حق پر رہیں گے۔ یہ حضور علیہ السلام کی نسبت کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ تمام فضیلتیں امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توفیل رب تعالیٰ نے ہمیں کچھ دن اور کچھ راتیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ جن راتوں اور دنوں کے اندر رب تعالیٰ کی رحمتوں کی چھما چھم بارش ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ نے انہی ایام میں سے ایک دن ہمیں جمعۃ المبارک کا بھی عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ہمیں شب جمعہ یعنی جمعہ کی جو رات ہوتی ہے اس کی بھی بڑی فضیلت اللہ رب العزت نے اور آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اور جمعۃ المبارک کے فضائل و کمالات بھی رب تعالیٰ اور آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رب کریم نے ازل سے یعنی پہلے دن سے ہی جمعۃ المبارک کو بڑا بابرکت دن بنایا ہے۔ اس دن کی بڑی فضیلت اور بڑی رحمتوں والا یہ دن اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی اسی دن کا ادب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن کیا ہوا؟ عیسائیوں نے اپنے لیے ہفتہ کو اور یہودیوں نے اپنے لیے اتوار کے دن کو منتخب کر لیا، اور رب تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کرم فرمایا اور اس امت نے جمعۃ المبارک کے دن کو اپنے لیے منتخب فرما لیا ہے، اس دن کو اپنے لیے چن لیا۔ اب دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس عظیم دن کو رب تعالیٰ کی جادو سے غفلت کے اندر گزار دیتے ہیں، اور اسی طرح گزار دیتے ہیں جس طرح عام دن گزارتے ہیں، صرف چند منٹ کے لیے مسجد کے اندر حاضر ہوتے ہیں، 2 فرض ادا کرتے ہیں یا 7 سنتیں بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے سارا دن وہی مصروفیات اپنی روزمرہ زندگی کے اندر جو روز وہ کام کرتے ہیں انہی مصروفیات کے اندر یہ دن گزار دیتے ہیں۔ اور ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے کہ جو اس مبارک دن کو نیکیوں کے بنائے گناہوں کے اندر جو ہے وہ گزار دیتے ہیں۔ اس دن اللہ رب العزت نیکیاں کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن اس دن کو بھی گناہوں کے اندر گزار دیتے ہیں۔